نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ دی خصوصی توفیق نال چوبی پارہ سورہ مومن آیت نمبر 46 تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے ان آیات کریمہ کے اندر عذاب قبر کا ذکر فرمایا کہ فرعون نو آج بھی عذاب ہوتا پیا ہے، اور دن قیامت میں بھی اللہ کریم نے فرعون کو عذاب دینا ہے۔ عذاب قبر، نفس عذاب قبر، کوئی اگر اس کا منکر ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ گمراہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک ایسا بندہ کافر ہے جڑا عذاب قبر کا منکر ہے۔ نفس عذاب قبر قرآن مجید میں قول ثابت ہے، اور عذاب کی کیفیت، عذاب ہوتا کس چیز نو ہے، اس کی کیفیت کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت انہاں دے 4 نظریے ہی، جہاں نظریے بھی اپنایا بجے اے سارے دے سارے حق ہیں۔ نفس عذاب قبر ایک قطعی چیز ہے، اور عذاب قبر کی کیفیت کے بارے علماء کا اختلاف ہے کہ اس کو آدھے نظری چیز۔ اساں جلے لفظ سنتے ہیں عذاب قبر تو ذہنی یہ گل آتی ہے کہ بھئی اس قبر کے اندر اساں مردے کو دفن کرتے ہیں، بڑیا چیز ہے، دیکھیا قبر ہے۔ حالانکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کو مراد عالم برزخ ہے، یعنی جڑے ویلے انسان مر پیندا ہے، انسان دے مر وجن کو بعد دن قیامت تک اے سارے دا سارا اس نو آکھا ویندا ہے عالم برزخ۔ اسی عالم برزخ دے اندر مردے کو یا تو ثواب قبر پہنچتا ہے یا عذاب قبر پہنچتا ہے۔ اگر نیک ہے تو اللہ کریم اس دے نال اچھا برتاؤ کرے دے گی، اگر وہ برا ہے تو اللہ دے عذاب دے اندر بندہ گرفتار ہوتا ہے۔ اصل یہ
انسان دی روح موجود ہے۔ دوجے دا نام ہے عالم دنیا، جڑے ویلے انسان دنیا دے اندر آ گیا۔ تیجے دا نام ہے عالم برزخ، جڑے انسان مر گیا، دن قیامت تک کا زمانہ اس کو آخا ہے عالم برزخ۔ اور پھر عالم آخرت، یعنی جس دیہاڑ قیامت قائم ہو سی، یہ چار زمانے ہیں۔ دو زمانہ دے اندر انسان دی روح اس جسم دے نال ہونی ہے، اور دو زمانہ دے اندر انسان دی روح جسم دے نال نہیں ہوتی۔ عالم ارواح دے اندر جب انسان دا جسم کوئی نہیں تو اس ٹائم انسان دی روح دا ہے پر یہ جسم کوئی نہیں، اور جب دنیا دے اندر آئے تو انسان دا جسم بھی ہے، انسان دی روح بھی ہے، اکٹھی آئی۔ وقت جب انسان مر بیٹھا ہے، عالم برزخ دے اندر بیٹھا ہے، وقت انسان دی روح الگ تھی بیٹھی ہے، انسان دا جسم الگ تھی بیٹھا ہے۔ اگر نیک ہے تو روح جنت دے اندر چلی بیٹھی ہے، اگر وہ گناہگار ہے تو روح جہنم دے اندر چلی بیٹھی ہے، جسم اتنا ہی رہ بیٹھا ہے۔ اور چوتھے نمبر دے عالم آخرت، اس ٹائم بھی انسان دی روح تے جسم یہ آپس دے اندر مل بیسے۔ تو دو زمانے ہیں، عالم دنیا، عالم آخرت۔ ان دو زمانہ دے اندر انسان دی روح انسان دے جسم دے نال ہوندی ہے۔ تے دو زمانے ہیں، عالم ارواح تے عالم برزخ، ہر بنیا کو بعد دا زمانہ۔ ان دے اندر انسان دی روح انسان دے جسم دے نال نہیں ہوندی۔ جب انسان مر ویندا ہے، اگر چنگا ہے، نیک ہے تو اللہ دی طرفوں اس کو اچھے بدلے ملتے ہیں، اگر برا ہے تب اس کے واسطے عذاب قبر ہوتا ہے۔ ہن سوال یہ ہے کہ جڑا عذاب قبر ہے یا ثواب قبر ہے، یہ کس چیز کو ہوتا ہے؟ تو میں پہلے دسا ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک چار نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو جڑا ثواب ملتا ہے، یعنی اچھے بدلے ملتے ہیں عالم برزخ کے اندر، یا اللہ کی طرفوں عذاب دیتا ہے، یہ صرف اور صرف روح کو دیتا ہے، جسم کا اس کے نال کوئی تعلق کوئی نہیں۔ صرف روح نو اگر چنگا ہے، اللہ کی طرفوں انعامات ہیں، کیونکہ روح رہتی ہے جنت دے اندر۔ اس قبر دے اندر روح نہیں ہوتی، اگر اس قبر دے اندر روح ہو گیا تو بندہ زندہ تھی بندیا، کیونکہ روح جڑے جسم دے نال ملتی ہے تو بندہ زندہ تھی بندے۔ روح نکلتی ہے تا مرتا ہے، موت آتی ہے۔ تو پہلی چیز کہ صرف اور صرف انسان دی روح نو اگر نیک ہے جنت دے اندر نعمتاں ملتی ہے، اگر برا ہے تو وقت اس کو اللہ کریم برا بدلہ دیتا ہے۔ دوسرے نمبر تے کہ علماء اہل سنت والجماعت کا نظریہ کہ بعض علماء نے کہ انسان دی روح نو عذاب اور ثواب ہوتا ہے، اور اللہ کریم عالم برزخ دے اندر انسان نو جسم میں مثالی دیتے ہیں۔ ایویں طریقے کا ہی جسم دیتے ہیں جس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، تو وہ جڑا جسم ہوتا ہے اسے نو اور روح نو عذاب ہوتا ہے یا ثواب ہوتا ہے۔ اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ اصل عذاب و ثواب روح نو ہوتا ہے، اور انسان کا جسم جتنا بھی ہوتا ہے یہ عذاب محسوس کرتا ہے۔ اس کے نال کوئی مردہ زندہ نہیں تھی میدا، کوئی مردہ چلنا نہیں لگ میدا، کوئی مردہ حرکت نہیں کرنا لگ میدا، کوئی مردہ بولنا نہیں لگ میدا، نہ سننا لگ میدا ہے۔ اللہ کریم انہاں ہڈیاں دے اندر بھی عذاب محسوس اس نو کر میندے ہیں۔ جویں کائنات دی ہر چیز اللہ دی تسبیح کرتی ہے، چاہے وہ پتا ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ کوئی تنکا ہے، تئی میں اللہ دی ذات بھی قادر ہے کہ بغیر روح دے اس جسم نو عذاب محسوس ہوئے تو اللہ کریم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا نظریہ یہ ہے علماء اہل سنت والجماعت کا کہ نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ، کہ اس کے اوپر
صبح شام فرعون اور فرعون دے نال جتنے بھی لوگ خلق تھی گئے انہاں نو اگ دے اُتے پیش کیتا ویندا ہے، انہاں نو بھا دے اُتے پیش کیتا ویندا ہے اور انہاں نو بھا دا عذاب دیتا ویندا ہے۔ صبح شام اور دن قیامت دے جلے ہوسی اللہ کریم سارے آدھے فرعون نو آسی کہ انہاں نو جہنم دے اندر ڈال دیتا ویندا وہ تا دن قیامت دے ویسے، لیکن عالم برزخ دے اندر جنہیں ہن دا زمانہ ہے فرعون نو اج بھی عذاب دیتا بھی ہے۔ ہن فرعون کا جسم سامنے بھی ہے کہ کو محسوس نہیں ہے کہ عذاب دیتا بھی ہے۔ فرعون دی قبر ہی نہیں کھڑی، سوچن دی گل ہے نا، فرعون دی قبر ہی نہیں کھڑی اور آدھے فرعون دریا دے اندر غرق ہو گئے، کہندی قبر نہیں بنی، دنیا والی قبر بڑھے یا نہ بڑھے مردے دی، عذاب قبر اور ثواب قبر دے رہے کہ اللہ کریم عالم برزخ دے اندر اصل روح نو دے دے ہی نہیں۔ اگر روح چنگی ہوندی ہے تو ثواب ملتا ہے، اگر روح بری ہوندی ہے تو اللہ کا عذاب ملتا ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے فرعون نو عذاب دیتا بھی ہے، لیکن فرعون دی لاش نہیں، فرعون دی قبر ہی نہیں کھڑی، جیویں دیتا بھی ہے۔ یہ اصل چیزاں روح دے نال دیدیاں گئی ہیں، اگر اس دے اندر روح ہوئے تو آج فرعون تڑپن لگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کا سچ ہے نا کہ عذاب دیتا بھی ہے لیکن وہ تڑپتا تو نہیں پیا، نظر تو نہیں آتا پیا۔ یہ واسطے یہ جڑا اصل چیز ہے عذاب اور ثواب، یہ اللہ کریم روح دے نال کرتا ہے، چاہے مردے نو ایک قبر دنیا والی ملے یا نہ ملے۔ اصل جیویں میں دساں اساڈے ذہن وچ قبر دا جے لفظ آندا ہے تے یہ قبر اساڈے ذہن وچ آندی ہے کہ عالم برزخ دے سارے زمانے نو قبر آکھا ویندا ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ دے اندر اسی چیز دا ذکر فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن النار يعرضون عليها، جس ٹائم فرعون غرق ہو گیا، ساری آج فرعون غرق ہو گئی، جنہیں دریا دے اندر داخل ہو
والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه آمين.